ایک مرتبہ پھر سالانہ میلاد شریف کی محفل میں جمع ہوئے۔ حلقہ رحمانی کی طرف سے جس اہتمام سے یہ تقریب منائی جاتی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ تعالی حضرت محبوب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے وابستگان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہم سب جو وابستگان ہیں اللہ تعالی ہم سب کو برکات عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل جماعت اہل سنت کے مرکزی رہنما ہمارے فاضل محترم حضرت مولانا ابرار احمد صاحب صدیقی رحمانی آپ سے مخاطب تھے۔ انہوں نے جس آیت کو پڑھا مجھے فرمایا کہ اسی بیان کو جاری رکھوں۔ مختصراً تھوڑے سے وقت میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ چاہتا ہوں، ہمارے عقائد کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے۔ قرآن و حدیث کے مقابل ہم کسی کا قول بھی نہیں لیتے، قبول نہیں کرتے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بات کی جائے وہ سنتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالی نے دین اسلام کو پسند فرمایا، مکمل فرمایا، یہ اس کا احسان، اس کی عنایت۔ دنیا میں دساتیر، دستور کی جمع آئین انسان تیار کرتے ہیں، وہ انسانی فرامین کے مجموعے ہوتے ہیں۔ قرآن خدائی فرامین کا مجموعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھیے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے یہ حبیب کریم خود سے کچھ بات نہیں کرتے، ان کے لب کب ہلتے ہیں جب ہماری وحی ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ کہ منہ ایک ہے، بولنے والے دو ہیں۔ کبھی اس منہ پر خدا بولتا ہے، کبھی مصطفیٰ بولتا ہے۔ تو ہم ان کی بات کے سامنے اور کی بات کو پیش نہیں کرتے، اس کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ میرا رب خالق کائنات ہے، اس نے کیا کچھ بنایا۔ اگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو بڑا وقت لگے، جھلکیوں میں بات کروں گا۔ آسمان بنایا، زمین بنائی، فضا، ہوا، پانی، درخت، پتے، پھل، پھول، ان سب کو دیکھیں۔ آج ہمارا نوجوان سائنس کا متوالا ہے، کائنات کے مطالعے کو سائنس کہتے ہیں کہ کائنات میں کیا کیا ہے، اس کے فوائد اور نقصانات کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس کائنات میں اب تک جتنا غور کیا گیا، صرف کہتے ہیں 3 سے 5% تک کائنات کو انسان جان سکا ہے۔ دنیا کا سب سے مشہور سائنسدان 70 برس پہلے آئنسٹائن تھا، یہودی تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا 70 برس پہلے کہ میں نے ریڈیائی دوربین سے
ریڈیو بائنوکولر سے 2 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر کہکشاں دیکھ لی ہے۔ یہ 70 برس پہلے کی بات ہے، اس کے بعد دنیا کتنی ایڈوانس ہوئی ہے اس کا ذکر الگ۔ نوری سال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو انسان کی بنائی ہوئی بجلی ہے، یہ 1 سیکنڈ میں 1,86,284 میل فی سیکنڈ سفر کرتی ہے۔ یہ میں نے 1 سیکنڈ کی بات بتائی، 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ جو تعداد بتائی 1,86,284 میل، اس کو آپ 60 سے ضرب دیں تو 1 منٹ بنے گا، پھر 60 منٹ 1 گھنٹے میں، پھر 24 گھنٹے 1 دن میں، پھر 7 دن 1 ہفتے، اور پھر آپ اس کو سال پر لگائیں۔ وہ کہہ رہا ہے 2 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر، یعنی کھربوں میل دور اس نے 70 برس پہلے کہکشاں دیکھ لی۔ بہت بڑی بات تھی، مگر وہی سائنسدان یہ کہتا ہے جہاں تک کائنات کی سرحدوں کا معاملہ ہے کہ کائنات کتنی پھیلی ہوئی ہے، کہاں کہاں تک ہے، وہی سائنسدان کہتا ہے میری عمر 10 لاکھ برس ہو جائے، میں پھر بھی کائنات کی سرحدوں کو معلوم نہیں کر سکتا۔ یہ اس سائنسدان کا بیان میں نے آپ کو سنایا۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ سائنس کہاں تک گئی ہے، مگر میرے نبی کی شان تو بہت زیادہ ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 450 برس بعد آنے والے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کی ساری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ اس سے اندازہ کر لیجئے روحانیات کا عالم کیا ہے۔ تو جو کائنات میں سب سے افضل ہستی ہے، اس کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کی تخلیق ہے، ان کو رب تعالی نے بنایا ہے، وہ اس کی مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ ان کے بشری کمالات سن لیں، نبوی کمالات سن لیں، آپ ان کے اخلاق کی بات سن لیں، آپ ان کے علم کی بات، آپ ان کے مرتبے کی، ان کی شان کی بات سن لیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 6 سمتوں میں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، پوری کائنات میں کوئی ان جیسا نہیں ہے۔ تو جب یہ بات ہم نے سن لی اور پھر یہ بھی سن لیا کہ اللہ فرماتا ہے لولا کلما خلقت الافلاک لولا کلما اظہرت الربوبیہ، اے پیارے اگر تجھے نہ بناتا، میں کچھ بھی نہ بناتا، اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، تو وہ ہستی اتنی معظم، اتنی محترم، اتنی شان والی، اس ہستی کو بھیج کر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ البتہ تحقیق یعنی بلا شبہ اللہ نے بڑا احسان فرمایا مومنوں پر کہ ان میں اپنے شان والے رسول کو بھیج دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت۔ توجہ چاہتا ہوں، کوئی یہ صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے بلا تشبیہ کوئی بڑی ہستی کوئی چھوٹی چیز دے کر احسان جتائے تو یہ اس کے شایان شان نہیں ہوتا،
لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا اور چھوٹی سی چیز کو دے کر احسان جتا رہا ہے، تو یہ اس کے کسر شان سمجھا جاتا ہے، اس کی شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا، اس کی کوئی اور بدل ہمارے پاس نہیں۔ ایک آنکھیں انسان دیکھ لے، اس کا بدل نہیں، پورا وجود اس کے اندر کیا ہے، پھر باہر کیا ہے۔ اللہ نے کسی چیز کو دے کر احسان نہیں جتایا، اپنے حبیب کو بھیج کر احسان جتایا، تو پتہ چل گیا کہ اس کے حبیب جیسی کوئی اور شے کائنات میں نہیں ہے۔ وہ سب سے زیادہ محترم، اور اللہ جس کو بھیج کر احسان جتائے وہ بہت شان والا، اور اللہ کا احسان نہ مانا جائے تو یہ نیری نالائکی، نیری محرومی، شامت اعمال۔ تو مومن اسی لیے میلاد مناتے ہیں، اسی لیے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، شکرانہ پیش کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں کہ جس ہستی کی خاطر کل کائنات بنائی اللہ نے، وہ حبیب بھی ہمیں عطا فرما دیا۔ اب ان کی ذات میں غور کرنا ہے، یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ سمجھنے کے لیے ایک دو باتیں کروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ ایک ایمان والے کے لیے اس زمین پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سب سے محترم جگہ ہے۔ ویسے تو ساری کائنات رب نے بنائی، ساری زمین، مگر جو شان مکہ مکرمہ کو، مدینہ منورہ کو حاصل ہے وہ کسی اور زمین کو نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ جانے والا، مدینہ منورہ جانے والا وہاں سے تبرک لاتا ہے۔ تبرک کے معنی آپ جانتے ہوں گے، صاحبان نسبت ہے۔ وہ چیز جس کی نسبت کسی برکت والی چیز سے ہو جائے اس کو تبرک کہتے ہیں۔ آپ نے مٹھائی بازار سے لی، سویٹس کی بہترین دکانیں ہیں، بہترین ذائقے ہیں، آپ لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، مگر اسی کی نسبت کلام الہی سے ہو جائے، اس پر کلام پڑھ دیا جائے، وہی مٹھائی تبرک بن جاتی ہے، کیونکہ نسبت ہو گئی برکت والی چیز سے۔ یہ جو موتیوں کی مالا جس کو اردو والے تسبیح کہتے ہیں، پوری دنیا میں ایک سے ایک نگینوں کی ملتی ہے، مگر سادی سی ہو اور مکہ مدینہ کی ہوا لگ جائے وہ تبرک بن جاتا ہے۔ سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ مدینہ منورہ کا اصل تبرک وہاں کی کھجوریں، مکہ مکرمہ کا اصل تبرک آب زمزم، زمزم کا پانی، وہ آپ لاتے ہیں، آپ کے لیے وہ محترم ہے یا نہیں؟ آپ احترام کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں۔ آپ کسی کو وہ دیں اور وہ بے قدری کر دے، آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ کو غصہ آئے گا کہ میرے لیے یہ بڑی محترم چیز ہے، یہ پھینک دے یا اس کی بے قدری کرے، بے ادبی کرے، آپ گوارا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کے لیے وہ محترم، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، ہمارے لیے جو محترم ہو کوئی اس کی بے ادبی کرے، ہمیں گوارا نہیں، تو رب کی بارگاہ میں اس کے حبیب کی شان کتنی ہے۔ وہ حبیب عطا فرمایا، اگر کوئی بے قدری کرے گا فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا۔ دنیا میں تمہاری کسی غلطی ہو تو وہ اور پکڑ ہوتی ہے، مگر یہ میرا حبیب ہے، میں نے تمہیں دیا، اگر اس کی بے قدری کری تو پھر کوئی رعایت ہو سکتی نہیں۔ آج دنیا میں جو لوگ خاکے بنا رہے ہیں کتنے ناسمجھ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے نبی کی تو تصویر ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، کارٹون بگڑی ہوئی شکل کو کہتے ہیں، میرے نبی کی تو تصویر ہی نہیں ہے، تو یہ خاکے تم کس کے بنا رہے ہو؟ یہ تمہاری اپنی تصویریں ہیں، میرے نبی کا تو تصور بھی حسین ہے۔ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے، تم کیا جانو ان کی حقیقت کو۔ دنیا میں، کائنات میں کوئی ان جیسا نہیں۔
تو ایسی نعمت بیچ کر اللہ احسان جتائے تو ہمیں احسان ماننا چاہیے یا نہیں؟ تو جو احسان، اور پھر یہاں اللہ نے علی الناس نہیں فرمایا، علی المؤمنین کے مومنوں پر، کیونکہ جو احسان مانتے ہیں انہی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو جو میلاد مناتے ہیں خوش ہو جائے کہ ان کے مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ تو قرآن دے رہا ہے، کیونکہ وہ قدر کرتے ہیں وہ میرے رب کا جلوہ ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے رب تعالیٰ کو دیکھنا، کوئی معلوم کرنا چاہتا ہے میرے رب کے علم کی شان کیا ہے، میرے رب کے کمال کی شان کیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں اپنا حبیب بھیج رہا ہوں، اس کو دیکھ لو، اندازہ کر لینا جس کا بندہ ایسا ہے اس کا خدا کیسا ہوگا۔ علامہ اقبال جو شاعر مشرق کہلائے، اب ان کا بیان سنیں، میں سمجھنے کے لیے بات کروں۔ آپ لوگ ابرار رحمانی صاحب کے بارے میں وہ کہیں گے ہم نے دیکھا نہیں، جانتے نہیں، ہم کیسے بتائیں گے؟ میں سوچوں شاید پشاور والے تھوڑے سے ذرا علاقے میں جاؤ، ان کے گھر والوں سے پوچھو، ان کے ملنے والوں سے پوچھو، ان کے دیکھنے والوں سے پوچھو، تمہیں صحیح بتائیں گے تو وہ میں صحابہ سے پوچھوں، مجھے پوچھنا ہے تو میں اہل بیت سے پوچھوں، ازواج مطہرات سے پوچھوں، ان کا بیان کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ ان سے پہلے دیکھا گیا نہ ان کے بعد دیکھا گیا، وہ ایسے ہیں کہ ان جیسا کوئی اور نہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، ان کی عمر گنتی کے لحاظ سے بہت زیادہ نہیں تھی، 7-8 برس کی تھی۔ میں نے چھوٹا نہیں کہا، کیونکہ وہ چھوٹے تو کبھی بھی نہیں تھے، وہ چھوٹے تو کبھی بھی نہیں تھے، وہ تو ہمیشہ بڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ اپنے بابا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے کہتے ہیں بابا مجھے نانا جان کے بارے میں بتائیے، تو حضرت علی آگے سے یہ نہیں کہتے بیٹا جس طرح دوسرے لوگ ویسے ہی، وہ 2 آنکھیں ان کی، 2 کان ان کے، 2 ہاتھ رہا تھا، رات کا وقت تھا، میں اپنے مکان سے دیکھ رہا ہوں باہر، اچانک نبی پاک آئے، میری نظر چہرہ مصطفیٰ پر پڑی، میں نے نبی کا چہرہ دیکھا، پھر میں نے چاند کو دیکھا، پھر چہرہ دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، میرے دل نے گواہی دی جتنی چمک آقا کے چہرے میں ہے چاند میں بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سروے کیا کہ ہمیں بتاؤ کہ دنیا میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ تو میرے نبی پاک وہ ہیں جن کو بھیج کر اللہ نے احسان ظاہر فرمایا، احسان جتایا۔ اب اس ہستی کو دیکھنا ہے کہ وہ ہے کیسے، تو دیکھنے والوں کا بیان بھی ہے۔ اب حضرت حسان ابن ثابت شاعر دربار رسالت، میرے آقا ان کے لیے خود ممبر اسٹیج لگواتے ہیں، اس پر وہ کھڑے ہو کر کیا پڑھتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور میری آنکھ نے نہیں دیکھا آپ سے بڑھ کر حسین، میری آنکھ نے آپ سے بڑھ کر حسن والا نہیں دیکھا۔ اتنی بات کوئی بھی کر سکتا ہے؟ لوگ کہیں گے اس نے جتنے دیکھے ہیں ان کے مطابق جواب دے دیا۔ اب آگے وہ کہہ رہے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھ نے اس لیے نہیں دیکھا کہ کسی ماں نے آپ سے بڑھ کر خوبصورت پیدا نہیں کیا۔ اب یہ ہو گیا دعویٰ، اور علماء سے پوچھو نبی کے سامنے کوئی بات کی جائے اور نبی اس پر انکار نہ فرمائے
تو وہ حدیث تقریری ہو گئی، یعنی اس پہ مہر لگ گئی کہ یہ بات غلط نہیں. اگر غلط ہوتی تو نبی فرما دیتے. حضور ان کو ٹوک نہیں رہے. پتہ چلا اے صحابی جو تو بیان دے رہا ہے وہ غلط نہیں، واقعی میرے جیسا کسی ماں نے نہیں جنا. اب یہاں پر دھیان سے سن لیں، صحابی ہیں، نبی کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ آپ سے بڑھ کر حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ سے بڑھ کر جمیل کسی ماں نے جنا نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب، حضور آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے ہیں. ہر عیب سے، ذرا کہہ دیجئے، ایک بار اور کہہ دیجئے. یہ عقیدہ یاد کرنا ہے، عورتوں بچوں کو یاد کرانا ہے. میرا نبی ہر عیب سے پاک ہے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ پاک تو اللہ کی ذات ہے، بے عیب اللہ کی ذات ہے، اور تم کہہ رہے ہو نبی کے لیے. تو سن لیجئے، اللہ بے عیب ہے خود سے، اس کو کسی نے بے عیب بنایا نہیں، وہ خود سے بے عیب ہے. نبی کو اللہ نے بے عیب بنایا ہے. اللہ کا کمال ذاتی ہے، کسی کے قبضے میں نہیں ہے، اور اس کی کوئی ابتدا انتہا نہیں، وہ اس کا ذاتی کمال ہے. بالکل ویسا ہی کمال کسی اور کا نہیں ہو سکتا. اللہ بے عیب ہے خدا ہو کر، نبی بے عیب ہے مصطفیٰ ہو کر. نبی کو بے عیب اللہ نے بنایا. جب فرق ہو جائے برابری نہیں رہتی، جب برابری نہیں تو شرک کا خیال بھی نہیں آئے گا. صحابی کہہ رہے ہیں حضور آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے. کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا پیدا ہوئے جیسا آپ چاہتے تھے. تو اب یہ بیان ہمیں مل گیا. چلے کوئی ہو سکتا ہے آج یہ کہے کہ حضرت حسان نے بہت زیادہ عمر نہیں پائی، 110 یا 120 سال کی عمر بتائی جاتی ہے ان کی. انہوں نے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کو دیکھا ہوگا. آج دنیا کی آبادی 7.5 ارب سے زیادہ اور 200 سے زیادہ ملک ہیں دنیا میں. تو حضرت حسان نے اس وقت کتنا دیکھ لیا تھا؟ کیا میں ایسی گواہی دے دوں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کو معلوم ہو جائے؟ اس گواہی کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں کو دیکھا ہوا ہے. اللہ نے ان کو بہت پہلے بنایا تھا، وہ بیان بھی آپ سنتے رہتے ہیں. وہ جبریل امین آتے ہیں. شاعر کہتا ہے ایک روز جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. روح الامین کہنے لگے اے مصطفیٰ تیری قسم، آفاق ہا گردیدہم، مہر بتاں ورزیدہم، بسیار خوباں دیدہم، لیکن تو چیزیں دیگری. یہ حضرت امیر خسرو کا شعر ہے کہ میں نے زمین کے کناروں سے کناروں تک، افق کہتے ہیں آفاق ہو گئے، سب دیکھ لیے، اچھے اچھے دیکھ لیے، مگر آقا آپ تو کچھ اور ہی ہیں. حضرت جبریل امین کا بیان سنیں. وہ کہتے ہیں قلبت الارض مشارقہا و مغاربہا، میں نے زمین کے مشرقوں مغربوں کو صرف دیکھا نہیں، چھان پھٹک کر دیکھا ہے، الٹ پلٹ کر دیکھا ہے. فلم آرا، مگر نہیں دیکھا تو آقا آپ جیسا نہیں دیکھا، آپ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ترجمانی کرتے ہیں. جبریل نے کیا کہا؟ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے. سدرا والے جبریل امین، تھال یعنی 7 آسمان 7 زمین تھال کی طرح. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے
या रसूल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई भी नहीं। ये मेराज शरीफ हमारे यहाँ मनाई जाती है, मेरे आका का सफ़र मेराज। लोग सुनते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबियों की इमामत फरमाई। इमामत के लिए एक कानून है हमारे यहाँ शरीयत में कि कौन इमाम बने। मिसाल के तौर पर 10 आदमी हैं, क्योंकि एक आदमी की नमाज का सवाब एक उसको अकेले को 2 हो जाए तो और ज़्यादा, 3 हो जाए तो और ज़्यादा, जमात का सवाब बहुत ज़्यादा। वो नमाज पढ़ने के लिए 10 आदमी हैं, तो अब इमाम कौन बने? तो देखो उसमें से कुरान सही पढ़ने वाला कौन है। मालूम हुआ कि 10 के 10 कुरान पढ़ने में एक जैसे हैं, सब सही पढ़ रहे। अब इनमें देखो कि कुरान याद किसको है, जिसको आप हाफिज कहते हैं, कारी कहते हैं। मालूम हुआ कि 10 के 10 याद भी किए हुए हैं, क़िराअत भी, तजवीद भी जानते हैं। अच्छा जी, अगर इसमें भी बराबर है, अब इनमें देखो आलिम कौन है। अगर इल्म में भी सारे बराबर हैं, तो अब देखो खूबसूरत कौन है। अब इनमें देखो कि खूबसूरत ज्यादा कौन है, वो इमाम बनेगा। 1.25 लाख कमो बेश नबी मस्जिद अक्सा में मौजूद, उनमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं, उसमें हजरत मूसा भी मौजूद है, हजरत ईसा, हजरत इब्राहीम भी मौजूद है। मगर जिब्रील अमीन मेरे आका का हाथ पकड़ के आगे करते हैं, इमामुल अंबिया आप हैं। नाराए तकबीर, अल्लाह नाराए रिसालत। ज़हूरी साहब तर्जमानी करते हैं, यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं, मगर यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है, ए हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। तो पता क्या चला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया की जमात में भी सबसे अफजल है, आला है। तो ऐसी हस्ती को भेजकर अल्लाह ने एहसान जताया। टाइम मुख्तसर, अब मैंने ये बताना है कि वो तो तशरीफ लाए, उनकी शान का बयान 1450 साल से हो रहा है, और हर करने वाला जितना भी बयान करता है आखिर में यही कहता है, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। सब यही कहते हैं, हुजूर आपकी तारीफ का हक हमसे अदा हो सकता नहीं। सब कुछ कहते इस बात पर आके चुप हो जाते हैं कि बस खुदा के बाद आपकी जात, इसी पर बात खत्म। अब इतनी बात तो हो गई, अब हमारा क्या अमल होना चाहिए, इस पर जरा सा मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा। खानकाहें, खानागाह बन गया। खान, ये जो खान है ना, ये वो वाला नहीं है अलिफ वाला, ये वाव वाला खान, दस्तर खान वाला, ये खान था। लेकिन अब हमने खान का, क्योंकि बुजुर्गों के यहाँ लंगर चलता था दस्तर खान के, जहाँ पर लोगों को नेमतें मिलती हैं, खाना भी मिलता है और भी मिलता है। खान का दर्सगाह, हमारे यहाँ एक जगह हमारे यहाँ थ्योरी पढ़ाई जाती है, दूसरी जगह प्रैक्टिकल कराया जाता है। मदरसे में पढ़ो और खानका में आके प्रैक्टिकल करो। लेबॉर्ट्री होती है ना, आपको छान देती है। लीजिए जनाब, आपको अमल मालूम हो गया, सब आपने जान लिया कि एक जगह पढ़ना है, दूसरी जगह जाके सीखना है। अब सीख के करना क्या है, मेरे सामने कोई नमूना होना चाहिए, कोई मिसाल होनी चाहिए। सिर्फ बताया जाए तो बहुत समझ नहीं आता। हर मशीन के साथ मैनुअल मिलता है कि आपने इस मशीन को कैसे इस्तेमाल करना है, हाउ टू यूज, कैसे, तो वो साथ हिदायतनामा मिलता है। उसके मुताबिक करें, मशीन फ़ायदा देगी, उसके खिलाफ करेंगे मशीन फ़ायदा नहीं देगी।
مشین زیادہ بڑی ہو، زیادہ ٹپیکل پیچیدہ ہو تو ماہر بھی آتا ہے، پریکٹیشنر آتا ہے، آپ کے پہلے چلا کے دکھاتا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ یہ انسان جس کے اندر، اس کو جہان صغیر کہا نا، ایک باہر کی دنیا جہان کبیر، انسان کے اندر جہان صغیر سب کچھ ہے، اس کے اندر لاکھوں کارخانے، تو اس نے کیسے زندگی گزارنی تھی؟ جب تک وہ احسان والی چیز رہے، فائدہ مند ہو، اس وقت تک احسان مانے ہو گئے۔ ان کی شان میں کمی ہو گئی نہیں۔ ایک زمانہ تھا 1.25 لاکھ ان کا کلمہ پڑھ رہے تھے، آج 1.5 ارب سے زیادہ پڑھ رہے ہیں۔ ان کی شان، ان کے ذکر میں بلندی ہی بلندی ہے، شان ہی شان ہے۔ اور سنو، ان کا فائدہ وہ تمہیں آج بھی مل رہا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں، ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ اللہ فرماتا ہے، صرفت عنہم عذابی، لوگوں کے گناہ دیکھتا ہوں، میرا عذاب حرکت میں آتا ہے، مگر پیارے تیرا سبز گنبد دیکھ کر میں بروں سے بھی عذاب کھینچ لیتا ہوں۔ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ان کے وجود کی برکت، وہ آج بھی ہمیں فائدہ دے رہے ہیں۔ قبر میں کون فائدہ دے گا؟ کبھی سوچا؟ اندھیری قبر، وہاں وائی فائی بھی نہیں ہوگی، وہاں پر قالین غالیچے روشنی کا اہتمام بھی نہیں ہوگا۔ میرے آقا تشریف لائیں گے اور اپنے غلام کی قبر کو جنت کا باغ بنائیں گے، وہاں بھی انہی کا فائدہ۔ اور حشر کا دن ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ، کہے گا کچھ نہیں کر سکتا، سارے ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ اس وقت بھی ماں جب اکلوتے کو بھولے، آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہے۔ ایک ذات ہوگی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اس محشر کے میدان میں 50,000 سال کے برابر ایک دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ساری زمین مل کر تانبے کی بن جائے گی، کیونکہ وہ زیادہ گرم ہوتا ہے۔ ہر شخص اپنے پسینے میں ہوگا، جتنا گناہگار اتنا اس کا پسینہ۔ سب کہیں گے کوئی بات بنے، کوئی کسی طرح چلو حساب ہی ہو جائے، کہیں بات تو پتہ لگے، چلو مل کے چلتے ہیں اپنے بابا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس۔ وہ کہیں گے لست لہا، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، آج اللہ بڑے غضب میں ہے، نفسی نفسی، میری جان مجھے اپنی پڑی ہے۔ اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کی طرف جاؤ۔ یہ غیر اللہ کرنے والے بھی یہ حدیث پڑھتے ہیں مگر ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اذهبوا الی غیری، ادھر جائیں، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، اللہ نے ان کی کشتی پار لگائی تھی۔ آنے والوں، آج ایک ہی ہستی ہے جو تمہارے کام آئے گی۔ وہ کون ہستی ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کے پاس سارے آ جائیں گے۔ سارے نبیوں نے کہا تھا لست لہا، ہم اس کام کے لیے نہیں، آج نہیں، میں نہیں۔ حضور فرمائیں گے انا لہا، میں اس کام کے لیے ہوں۔ سب آ جائیں گے۔ فرمایا حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم و من دونہ تحت لوائی، آدم اور ان کے سوا سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، ایسی حمد کروں گا کسی نے کبھی نہیں کی ہوگی۔ اللہ کی ایسی شان بیان کروں گا، اللہ خود سکھائے گا، کسی نے نہیں کی ہوگی۔ پھر میں سجدہ کروں گا، وہ سجدہ کتنا لمبا ہوگا وہ اللہ جانے، یا اس کا حبیب جس نے وہ کرنا ہے۔ اس لمبے سجدے کے بعد اللہ فرمائے گا ارفع راسک، اے حبیب اپنا چہرہ اٹھاؤ۔ یہ بزم محشر تمہیں جھکانے کے لیے نہیں، تمہارے ماتھے شفاعت کا تاج سجانے کے لیے ہے۔ ارفع راسک، اپنا چہرہ اٹھاؤ، سل مانگو توتا تمہیں دیا جائے گا، وشفا تو شفا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ شان احسان وہاں بھی ملے گا یا نہیں ملے گا؟
وہاں بھی کام آئے گا یا نہیں؟ جب سب چھوڑ رہے ہوں گے اس دن بھی نبی پاک، تو وہ احسان صرف اس دنیا کے لیے نہیں، وہاں کے لیے بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں پر کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے چنین و چنا، یہ فارسی ہے، چنین و چنا، یہ وہ ایسے ویسے، چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے دہن میں زبان، تمہارے لیے بدن میں ہے جان، تمہارے لیے ہم آئے یہاں، تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں، تمہارے لیے، اور یہ کہتے ہوئے اٹھے سب سے اولا و اعلیٰ۔ آپ کے ہاں بھی رسول ہے، کوئی چیز لیتے ہیں، مثلا صبح صبح پھول لگایا، بڑا خوشنما لگا، خوبصورت لگا، خوشبو والا لگا، کالر میں لگا لیا، کسی نے بالوں میں لگا لیا، ہاتھ میں لے لیا، جب سوکھ جائے تو پھینک دیتے ہو یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، ختم ہو گئی اس کی افادیت، اس کا فائدہ ختم ہو گیا، آپ نے پھینک دیا۔ کوئی مشین لائے، جب تک کام دے رہی ہے استعمال کر رہے ہیں، جب اس کا فائدہ ختم ہو گیا آپ نے پھینک دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارے مخدومی و محترمی صاحب سجادہ، زیب سجادہ حضرت صاحبزادہ محمد ناصر رحمانی مجدد العالی تشریف لا رہے ہیں، استقبال فرمائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مبارک باد۔ میں اپنے مخدومی اور محترمی کی آمد کا آپ تمام ہی احباب کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تشریف رکھیں، درود شریف پڑھنے کا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ معلوم ہوا مشین لی، اس نے جو کارکردگی دکھانی تھی، جو فائدہ ہونا تھا ہو گیا، لیجیے دیا، کباڑیے کو دے دی، اسکریپ ہو گیا، پھینک دی۔ چیز جب تک فائدہ دیتی ہے آپ اسی وقت تک اس کو رکھتے ہیں، ورنہ پھینک دیتے ہیں۔ بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، میرے نبی پاک اللہ کا احسان عظیم ہے، ان کا فائدہ ہر روز بڑھ رہا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا احسانات گنواؤں، ان کی ذات کے کمالات گنواؤں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام کیا دیا؟ سنو، جو میرے قریب ہونا چاہتے ہیں ان کو بتا دیا، فرمایا میرے غلام بن جاؤ، قیامت کے دن میرے قریب ہو جاؤ گے۔ اخلاق، تخلقوا باخلاق اللہ، فرمایا میں آیا ہی اخلاق کی تکمیل کے لیے، اچھے اخلاق سکھانے۔ ایک مسکرانا ہوتا ہے ڈیوٹی والے کا، ریسپشن پہ، استقبالیہ پہ ایک شخص ہے، اس کی ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ جو کوئی آئے اس کو مسکرا کر ملے۔ وہ مسکرانا اس کی عادت نہیں ہے، اس کو پیسے مل رہے ہیں، وہ ڈیوٹی کی وجہ سے مسکرانا
مسکرا رہا ہے. ایک شخص کی عادت ہے وہ مسکرا کے ملتا ہے, یہ اس کے اخلاق شمار ہوتے ہیں. کوئی اچھے انداز میں خود بخود یعنی وہ بنا کر تکلفاً نہ کرنا پڑے, خود اس سے ظاہر ہو, وہ اس کے اخلاق کہلاتے ہیں. میرے نبی کے اخلاق جیسے اخلاق بھی کسی کے نہیں. دنیا آج حیران ہے بشری کمالات دیکھ کر. مثلا میں کسی سے مصافحہ کروں, اب میرا وہ دوست ہے, بڑا پیارا ہے, مدت کے بعد ملا ہے, تو میں تھوڑی دیر تک اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوتا ہوں, ہلاتا رہتا ہوں. وہ اب 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ کے بعد اب اس کا جی چاہ رہا ہے کہ ہاتھ چھوڑ دیا جائے. میں نہ چھوڑوں تو اس کو تھوڑی سی گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے, وہ ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہمارے انسانی مزاج کی بات ہے. حدیث شریف پڑھو, سیرت کی کتابیں پڑھو, میرے نبی سے کوئی مصافحہ کرتا ہے جب تک وہ ہاتھ چھوڑتا نہیں, نبی چھوڑاتے نہیں ہیں. یہ انسانی کمال. ارے آپ اپنے گھر جائیں, صبح سے آپ شام کو گھر جائیں, بچوں کو انتظار ہوتا ہے, وہ آ کے آپ سے لپٹ جاتے ہیں, سوال کرنے شروع کر دیتے ہیں, کہاں گئے تھے, کیا کیا, میرے لیے کیا لائے. بچے ہیں, آپ تھکے ہوئے آئے ہیں, آپ 1 منٹ انہیں پیار کر کے کہتے ہیں جاؤ ماں کے پاس جاؤ, بہن کے پاس جاؤ, میں فریش ہو لوں. آپ 2 منٹ 3 منٹ سے زیادہ ان کو دے نہیں پاتے. یہ آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ. مدینہ منورہ کی گلیوں میں کھیلنے والے بچے, انہیں کوئی شکایت ہوتی تھی, وہ اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جاتے تھے, وہ میرے نبی کے پاس آتے تھے. حضور کا ہاتھ پکڑ کے جہاں چاہتے تھے لے جاتے تھے. انسانی کمالات کے لحاظ سے بھی ان جیسا کوئی نہیں. اور جس کا نبوی کمال یہ ہو کہ انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے کر دے, ہاتھ کا اشارہ کر کے ڈوبے ہوئے سورج کو پھیر لے, لعاب دہن کی برکات ہی شمار نہ ہو سکے, وہ کتنا بڑا احسان ہے, ہم اندازہ کر سکتے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ماننے کی اب ہمیں کس طرح قدر کرنی ہے. ایک یہ کہ جب ان کی بات آئے میرے پاس ان کے مخالف کے لیے, ان کے بے ادب کے لیے کوئی رعایت نہ ہو. اگر میں ان کے بے ادب مخالف کے لیے کوئی رعایت رکھتا ہوں تو پھر میں نے نبی کو اللہ کا احسان نہیں مانا, ان کو سب سے زیادہ تعظیم والا نہیں مانا, میرے ایمان کا تقاضا پورا نہیں ہوا. اب نبی کی ازواج ہوں, اصحاب ہوں, اولاد ہوں, نہیں, محبت والا کیا کہتا ہے, میں تو مدینے کی خاک کو بھی آنکھوں کا سرما بناؤں گا. یہ وہ خاک جس پر آقا چلتے تھے اور صحابہ کرام نے مثالیں قائم کر کے دی. آج میرے آپ کے سامنے کوئی ان کے لیے ہلکی بات کرے تو کیا ہم سن لیں؟ پوچھ رہا ہوں, کیا سہ جائیں؟ نہیں. ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے میں اسے کہہ دوں کہ میرے رشتے ناتے سب کچھ بعد میں ہے, اللہ کا حبیب پہلے ہے. ہم اپنی فوج کی بھی قدر کرتے ہیں, اپنی پارلیمنٹ کی بھی قدر کرتے ہیں, اپنی حکمرانوں کی حکومت کے بھی, ہمارے پاس عدلیہ کے لیے بھی احترام, مگر ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں تمہارا درجہ بعد میں ہے, میرے نبی کا درجہ پہلے ہے. جو ان کی قدر نہیں کرتا, اللہ یا رسول, جو ان کی قدر نہیں کرے گا وہ خود قدر والا ہو سکتا نہیں. لاہور میں 1000 سال پہلے جو بادشاہ تھا, کوئی اس کا نام بتائے گا؟ شاید ہی کسی کو یاد ہو. کوئی ہسٹری کا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہو, تاریخ کا طالب علم, شاید وہ, نہیں تو آپ گوگل کر لیں گے, فوراً مفتی گوگل سے پوچھیں گے, شاید معلوم ہو جائے, پتہ چل بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے. 1000 سال پہلے لاہور میں حکمران کون تھا مجھے آپ کو یاد نہیں, مگر میرے داتا تو سب کو یاد ہے, داتا گنج بخش تو سب کو یاد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کی تعظیم کرنے والے تھے, آج لوگ ان کی تعظیم کر رہے ہیں. وہ نبی کے غلام تھے, آج لوگ ان کی غلامی کر رہے ہیں. اور یہ جو مشائخ کہلاتے ہیں, علماء کہلاتے ہیں, خانقاہیں, درس گاہیں, مولانا جامی بہت پہلے کہہ گئے
خوشا مسجد و منبر و خانقاہ، خوشا مسجد و منبر و خانقاہ، کہ دروے بود قیل و قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسجد کیوں اچھی، یہ محراب کیوں اچھا، یہ مدرسہ کیوں اچھا، یہ خانقاہ کیوں اچھی؟ اس لیے کہ وہاں پر میرے آقا کی باتیں ہوتی ہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے۔ تو وہ گھر جس میں میرے آقا کا ذکر نہ ہو، وہ دل جس میں میرے آقا کی تعظیم نہ ہو، یا وہ ملک جہاں نبی پاک کا ادب نہ ہو، اس میں کوئی برکت ہو سکتی نہیں۔ وہ خالی خانہ ہوگا، بلاؤں سے بھرا ہوا۔ ادب کر کے دیکھو، ان کی قدر کر کے دیکھو، جنہوں نے ان کی قدر کی اللہ نے ان کو نوازا۔ کیسا نوازا؟ وہ بادشاہ بھی ہوئے ہیں جنہوں نے بغیر وضو نبی کا نام نہیں لیا۔ بادشاہ، عام صوفیوں کی تو بات ہوتی ہے نا، بادشاہ ہوئے ہیں بغیر وضو نام نہیں لیتے تھے۔ عزت ملی یا نہیں ملی؟ حضرت جنید بغدادی شاہی پہلوان تھے، بادشاہ کے ہاں حضرت سرلی سقطی کے بھانجے تھے، مگر شاہی پہلوان۔ بادشاہ نے اعلان کیا تھا جو ان کو پچھاڑ دے منہ مانگا انعام دوں گا۔ ایک سید مقابلے پر آ گیا، کمزور سا شخص تھا، وہ کوئی پہلوان نہیں تھا، مقابلے پر آ گیا اور آ کر کہنے لگا میں جنید سے لڑوں گا۔ اور لوگوں نے کہا مرنے کے اور بہت سے طریقے ہیں، تو ان کا ایک تماچا نہیں سہ سکتا۔ وہ اتنے بڑے پہلوان، بڑے سے بڑا پہلوان سامنے نہیں آتا۔ اس نے کہا مجھے داؤ آتے ہیں۔ بادشاہ کے سامنے لے گئے، بادشاہ نے بھی دیکھ لیا کہ یہ اس کی موت اس کو بلا رہی ہے، یہ جنید سے مقابلہ کر سکتا نہیں، لیکن اس نے کہا جی مجھے داؤ آتے ہیں۔ اعلان کر دیا گیا، لوگ جمع ہو گئے۔ ایک طرف حضرت جنید ہیں، ابو القاسم جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ، دوسری طرف وہ بالکل ضعیف لاغر انسان۔ دونوں کو سامنے سامنے کیا گیا۔ اس نے کہا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ایک طرف لے گیا، حضرت جنید سے کہا میں پہلوان نہیں ہوں، آپ لوگ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں، میں آپ سے لڑ نہیں سکتا۔ میں اس لیے آیا ہوں، میری 2 بیٹیاں ہیں، جوان ہو گئی ہیں، شادی کرنی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں ان کی شادیاں کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ کچھ بن جائے۔ تو بادشاہ نے اعلان کیا جو آپ کو پچھاڑ دے گا اس کو منہ مانگا انعام، تو میں انعام کے چکر میں آیا ہوں۔ حضرت جنید نے کہا ویسے بادشاہ سے مانگ لے، بھیک مانگ لے۔ اس نے کہا جی بھیک نہیں مانگ سکتا، اولاد رسول ہوں، نبی کی اولاد ہوں، ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔ سنو جنید، چاہو تو سید زادیوں کے لیے عزت قربان کر دو، اور چاہو تو اپنی عزت رکھ لو۔ میں مرنا چاہتا ہوں، جب میں دیکھتا ہوں بچیوں کی طرف مجھے کچھ نظر نہیں آتا، مر جاؤں گا، پھر اللہ جانے۔ اب فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ وہ جنید جن کا طوطی بولتا تھا، سب ان کے نام کے زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے، اب اپنے کنارے پر جاتے ہوئے پاؤں وزنی ہو گئے۔ اس کو پچھاڑتا ہوں تو مدینے کیسے جاؤں گا، روضہ رسول پر حضور کا سامنا کیسے کروں گا؟ نہیں پچھاڑتا ہوں تو یہ سارے نعرے لگا رہے ہیں، پھر یہ میرے، آپ کو پتا ہے دنیا کا کیا معاملہ، جیتے تو تالیاں ہیں، ہارے تو گالیاں ہیں، لوگوں کا تو یہی ہے چڑھتے سورج کے ساتھ۔ دل نے فیصلہ کر لیا، مقابلے کا اعلان ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا جنید لڑ ہی نہیں رہے، اس نے بھی سمجھ لیا کہ یہ میری بات مان گئے ہیں۔ اس نے آپ کی پاؤں کو ایک زور سے داؤ مارا، آپ خود ہی گر گئے۔ وہ سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا، لوگوں نے اس کے نعرے لگانے شروع کر دیے، انعام مل گیا، وہ چلا گیا۔ وہ لوگ جو کندھوں پہ اٹھا کے لائے تھے اب جنید کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے، بھول گئے۔ حضرت جنید روتے ہوئے اپنے مقام پر آ گئے، دل مطمئن تھا کہ میں نے جو کیا ہے میری یہ خدمت ضائع نہیں ہوگی۔ حضور خواب میں تشریف لے آئے، فرمایا جنید تو نے میرے بیٹے کی عزت رکھی، اللہ نے تجھے گروہ اولیاء کا سردار بنا دیا ہے۔ اگلے دن بادشاہ نے بلایا،
بادشاہ نے بلا کے کہا جنید ہم جانتے ہیں کہ تم لڑے ہی نہیں، ہم تمہیں جانتے ہیں، مگر اس کے سامنے تم جو گر گئے ہو معاملہ کیا ہے؟ حضرت جنید نے کہا میں شمر نہیں تھا، یہ اولاد رسول کے سینے پر بیٹھ جاتا، وہ نبی کا شہزادہ ہے، میں نے اس کی عزت کی ہے، میں بادشاہی قربان کرتا ہوں۔ اللہ نے درجہ دیا نبی کا احسان ماننے والوں، نبی کی تعظیم کے دعوے کرنے والوں، غلامی رسول میں موت قبول کرنے کے دعوے کرنے والوں، آج امتحان ہے، کتنا پکے ہو، کتنا سچے ہو۔ یہ خانقاہوں اور درسگاہوں سے یہی پیغام علامہ اقبال ترجمانی، علامہ اقبال نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ رب کا فرمان سنایا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ان کے غلام بن کے دیکھو پھر دنیا کی بادشاہی مل جاتی ہے۔ تو میرا جو وقت تھا وہ پورا ہوا، قبل اس کے خالد صاحب مجھے اشارہ کریں، میں اپنے بات کو سمیٹ لوں۔ جاتے جاتے بس یہ کہنا ہے، نبی سے رشتہ ٹوٹنے نہ پائے، دنیا سے رشتہ کٹتا ہے کٹ جائے، نبی کا دامن چھوٹنے نہ پائے۔ یہ تھامے رہو گے تو انشاءاللہ کامیاب رہو گے۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو، اس حلقے کو، اس کے وابستگان کو ان کے بزرگوں کے طریق پر ثابت اور قائم رکھے۔ صاحبزادہ صاحب کو اپنے بزرگوں کا سچا صحیح وارث رکھے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نعرہ تکبیر!